السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی خوب مخالفت اور جو انہوں نے پاکستان میں شور شرابہ ڈالا ہوا تھا کہ عمران خان کرپٹ ہے اور وہ ایک نااہل ہے، اس کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ عمران خان پر دباؤ ڈال کے عمران خان سے انرول لیا جا سکے اور ہم پہ جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ ناظرین، اس کے باوجود عمران خان کی ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ ناظرین، اس دفعہ ہمیں وہ پرائم منسٹر ملا ہے جس کو دنیا جانتی ہے، جس کی دنیا فین ہے اور اس کی باتوں کو دنیا سنتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ میری سب سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے لاتا رہوں گا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان بطور کھلاڑی کرکٹ کو خیر بات کہنے کے 28 سال بعد بھی ان کی مقبولیت برقرار ہے۔ بے شک ناظرین، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ عمران خان کو پوری دنیا پہچانتی ہے۔ یہ پیڑیاں والے جتنی مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی شور شرابہ مچا لیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ناظرین، آئی سی سی نے پول کرایا ہے، 28 سے 30 سال بعد بھی عمران خان کرکٹ میں سب کے فیورٹ نکلے ہیں اور اس پول میں عمران خان پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ آئی سی سی کے پول میں بھارت کے کرکٹر اور عمران خان میں زبردست مقابلہ ہوا ہے۔ بھارت کی 1.5 ارب آبادی اور پٹواریوں کے ووٹ کے بعد بھی عمران خان کو شکست حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب مل کر بھی عمران خان کو نہ ہرا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آخری 20 منٹوں میں انڈین نے 30,000 سے زائد فیک آئی ڈی سے پول کیے، لیکن پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے بعد بہت زیادہ عزت ملی اور عزت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب یہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں عمران خان کی کال پر کافی لوگ جمع ہوئے تھے، جس سے عمران خان نے خطاب بھی کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا تب ترکی کے وزیر اعظم جناب طیب اردگان نے فخر سے عمران خان کا ماتھا چوما تھا۔ اس خطاب کے بعد عمران خان کو کافی عزت ملی، جس کے بعد عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر لوگ مزید جاننے لگ گئے، اور بیسٹ پالیسیز کی وجہ سے، جن میں سے ماحول کی تبدیلی اور درختوں کے لیے ایک منصوبہ لے آئے، اس کی وجہ سے دنیا پاکستان کی تعریف کرنے لگ گئی۔ اور اس کے بعد کووڈ-19 میں جو عمران خان نے اس وبا سے بچنے کے لیے قدم اٹھائے اور عمران خان کو اس میں کامیابی ملی، جس کے بعد WHO نے تعریف کی اور اس نے 2 دفعہ اپنی رپورٹ جاری کی اور پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان سے دوسرے ملکوں کو سیکھنا چاہیے اس نے کیسے اس وبا پر کنٹرول کیا، کیونکہ عمران خان کی بیسٹ پالیسیز کی وجہ سے، سمال لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے پاکستان نے پہلی لہر میں بہت جلد اس وبا پر کنٹرول کر لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف یورپ ممالک میں اس وبا کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت زیادہ دباؤ آ پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ ڈیتھ بڑھنے لگی، اور پاکستان میں اس پر بہت جلدی عمران خان کی بیسٹ پالیسی کی وجہ سے کنٹرول کر لیا گیا۔ اس وجہ سے WHO ادارے نے پاکستان کی 2 دفعہ تعریف کی، جس کی وجہ سے عمران خان کو لوگ مزید جاننے لگ گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم نواز شریف کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ جب وہ امریکہ جاتے تھے یا کسی اور ملک میں اپنی میٹنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ پرچیاں لے جاتے تھے اور وہ پرچی سے پڑھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے۔ عمران خان ایسا پاکستان کو وزیر اعظم ملا ہے جو منہ میں آتا ہے وہی بول دیتا ہے، اس کو کوئی پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب امریکہ دورے پر گیا تو امریکہ کے صدر کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بغیر پرچی کے میٹنگ کی تھی، اور جب دوسری دفعہ عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا تو عمران خان کی سپیچ کو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، جہاں عمران خان کو اتنی عزت مل رہی ہے وہیں پاکستان کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم نواز شریف کو ذلت مل رہی ہے۔ مشہور کہاوت بھی ہے کہ جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی نواز شریف کو برا بھلا لوگ کہنے لگے ہیں۔ اس نے جو بے نظیر کے ساتھ جو کیا تھا اس کو وہی سب مل رہا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں اس پر پہلے بھی پوری ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ نواز شریف وہ بندہ ہے جس نے سیاست چمکانے کے لیے بے نظیر بھٹو پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، اور جب بے نظیر بھٹو اسمبلی میں پہلے پیلے کپڑے ڈال کے آئی تھی تب نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کے نام سے بولا تھا، اور نواز شریف نے فضل الرحمان کے ساتھ مل کر
بہت سارے بیان ڈالے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، اور آج دیکھیں ناظرین یہ ڈیزل کیسے عورتوں کا سہارا لے کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جلسے کر رہا ہے اور مختلف سونگز پر رقص کر رہا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنی ہی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔